شکرگزار بھی ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں کوشچن آور سے پہلے سر یہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس نے جو معاملہ اٹھایا ہے اور جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ میرے سامنے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے ایک جج کو فون کر کے کہا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو جو ہے وہ ان کے مقدمات میں جو ہے ان کو ضمانتیں نہ ہوں تاکہ وہ الیکشن جو ہے اس سے پہلے وہ سارا جو ہے میڈیا میں آ چکا ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, 2-3 منٹ کی بات کروں گا کہ سر یہ ساری بات جو ہے 2018 کے الیکشن کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا دیتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا قائد نواز شریف, اس کی بیٹی مریم نواز جو ہے وہ نکردہ گناہوں میں صرف اس لیے کہ الیکشن میں ایک پارٹی کو جتانا تھا ان کو قید میں رکھا گیا اور ان کی آزادی سلب کر لی گئی اور ان کو ایسے جرائم میں سزائیں سنا گئیں جو جرائم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کا شکر گزار ہوں, لیکن آج کل کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم صاحب جب کہتے تھے کہ 4 حلقے جو ہے کھولے جائیں, جس میں میرا حلقہ بھی شامل تھا, اللہ کے فضل سے میں 2018 میں بھی جیت کے آیا. جناب میرا آپ آگے سے ہٹ جائیں گے. قریشی صاحب پلیز لیٹ می ایڈریس دا چیئر پلیز. تو جناب والا اور ساتھ وہ 35 پنکچر کی بات کرتے تھے. 35 پنکچر جو ہیں وہ 35 پنکچر جو ہے خواجہ صاحب یہ تو سبجوڈس ہے. یہ سبجوڈس نہیں ہے, یہ مسئلہ سبجوڈس نہیں ہے. سیکرٹری صاحب آپ کو جو کہہ رہے ہیں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں, یہ مسئلہ سبجوڈس نہیں ہے. یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے. میں کسی ایسے مسئلے پہ بات نہیں کر رہا جو سبجوڈس ہو. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ جو کنٹروورسی ارائز ہوئی ہے اس سے اس ہاؤس کے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا ہے. اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا ہے کہ کس طرح نواز شریف اور اس کی بیٹی کو قید میں رکھ کے ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا گیا, ان کو 7 سال اور 10 سال کی قید سنائی گئی, آزادی سلب کی گئی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصار عباسی کو, رانا اس کو جواد کو, اس کے بعد شکیل الرحمان صاحب کو بلا لیا. مجھے عدالتوں کا احترام ہے, بالکل عدالتیں اپنا احترام کریں یا نہ کریں, لیکن میں ان کا احترام ضرور کرتا ہوں. میں ضرور کروں گا ان کا احترام جو ہے, اور ہمیشہ ایک سیاسی ورکر اور اس ملک کے سٹیزن کی حیثیت سے ان کا احترام کروں گا. لیکن جناب والا یہ ہمارا آئین ہمیں سکھاتا ہے کہ عدالتوں کا احترام کیا جائے. یہ اس ملک کی جو قدریں ہیں, سیاسی قدریں سکھاتی ہیں کہ ان کا احترام. لیکن جب عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی, اس ملک کے عوام نے عزت بخشی جو ہے, وہ ایسی کارروائیوں میں ملوث ہو جائیں جس کے اوپر یہ مقتدر ایوان جو ہے اس کا الیکشن جو ہے, انتخابات جو ہے اثر انداز ہوں. جناب والا, میں آن بہاف آف مائی لیڈر, آن بہاف آف ہز ڈاٹر, میں اس ایوان میں یہ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھیں, الیکشن کمیشن لے لیں 2018 کا, آپ اس وقت کی عدلیہ لے لیں, آپ یہ اسمبلی لے لیں, یہ تمام مقتدر ادارے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. یہ تمام مقتدر ادارے ہیں, آئینی ادارے ہیں, ان کے پیچھے آئین کھڑا ہے. ان اداروں کے پیچھے ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے. جب آئینی ادارے مسمار ہو جائیں گے, ان کے فساد کے اندر دراڑیں آ جائیں گی, تو اس ملک میں کیا بچے گا؟ اس ملک میں کچھ نہیں بچے گا. میری آپ سے درخواست ہے جناب والا, آپ سے درخواست ہے, ہمیں اس ہاؤس کی سینکٹی, اس کا عزت اور وقار پروٹیکٹ کرنا ہمارا جو ہے وہ فرض ہے. تو یہ جو سلسلہ ہوا ہے, یہ جو ایفیڈیوٹ آیا ہے اور اس کے اوپر عدالتی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے, لیکن ہمیں جناب والا یہ ایسے بھی ایوان ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے عدالتوں کو ٹو دا بار آف دا ہاؤس یہاں پہ بلایا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس ہاؤس میں کوئی بات ڈسکس نہیں کر سکتے. میں عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر رہا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گا بالکل کرے, وہ اپنی انٹیگریٹی, اپنی عزت اور وقار کو ضرور پروٹیکٹ کریں,
لیکن جناب والا ایک شخص نے جو خود چیف جسٹس رہا ہوا ہے گلگت بلتستان کا، اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہے اور اس نے بڑے بڑے نام لیے ہیں، اس عدلیہ کے بڑے مایہ ناز نام لیے ہیں اس نے. ہمیں اس سے جو ہے تو ہم اپنے سمن بکمن نہیں رہ سکتے. ہم جو ہے بلائنڈ اینڈ ڈیف نہیں ہو سکتے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہاؤس جو ہے اس کا نوٹس بھی نہ لے. اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے ہمیں اور اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. عدلیہ کے اوپر جو سوالیہ نشان آیا ہے، الیکشن کمیشن پہ سوالیہ نشان آیا ہے اور سزائیں سنائی گئیں. 10,000 روپے 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پہ سزا سنائی گئی نواز شریف کو. اس کو پاناما کا کیس کھول کے ایک ڈیوٹی جج وہاں پہ لگایا گیا اور ڈیلی جو ہے اس کی جو ہے کاروائی جو ہے کر کے اس کو سزا سنائی گئی. جناب والا واٹس ایپ کے اوپر انسٹرکشنز دی گئی. آپ دیکھیں تھرائس الیکٹڈ پرائم منسٹر آف دس کنٹری، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم آپ کے مخالف ہیں، آپ ہمارے مخالف ہیں، لیکن کم از کم ہماری برادری تو ہے. ہمیں کم از کم یہ تو حق پہنچتا ہے کہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. تمام ادارے جناب اسپیکر، تمام ادارے میں اداروں کے نام بھی لے سکتا ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو. تمام ادارے جو ہے اپنے افراد کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ صرف سیاستدان ہے جو ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں اقتدار کے لیے، چور دروازے استعمال کرنے کے لیے. آپ لوگ اگر آج آپ جو ہے اجازت مجھے، میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اجازت دی ہے بات کرنے کی. اگر آج ہم لوگ جو ہے اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو ذبح کرنا بند کر دیں، ہم سہارے ڈھونڈ کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا بند کر دیں، چور دروازوں سے اقتدار میں آنا بند کر دیں، تو اس ملک کے حالات سدھر سکتے ہیں، آئین کا تقدس جو ہے بحال ہو سکتا ہے. جناب والا میں آپ کو 74 سال کی تاریخ جو ہے یاد دلانا چاہتا ہوں جس کے اندر تمام اداروں نے اپنے افراد کا تحفظ کیا ہے. صرف اور صرف سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے افراد کا تحفظ نہیں کیا اور اپنی اقتدار، اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا، قربان کیا ہے اپنے کولیگز کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی برادری کو. یہ وقت ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ ایک یونیفائڈ جو ہے ایک امپریشن تو دیں. آج بھی ہمارے تفرقے سے لوگ، اگر آپ نے مجھے یہ اجازت دی ہے نا، میں شکر گزار ہوں، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے. سیکرٹری صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ سب جوڈس مسئلہ ہے، آپ نے پھر بھی مجھے اجازت دی ہے. میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں ایک ایسا مسئلہ جو ہے، ایک ایسا مسئلہ، وہ میرا قائد ہی صرف نہیں ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا. اس کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی بیٹی کو بھی قید کیا. آپ دیکھیں جناب اسپیکر، میں بڑے احترام کے ساتھ آپ کو کہوں گا، ہمیں عدالتوں کا احترام ہے. ہم عدالتوں کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، ہم ای سی پی کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، ہم کسی آئینی ادارے کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کرتے، لیکن اپنے ادارے کا دفاع چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں وہ ووٹ کی عزت کے ساتھ آئیں، وہ ووٹ کے احترام کے ساتھ آئیں، وہ ووٹ کے تقدس کے ساتھ آئیں، وہ چور دروازوں کے ساتھ نہ آئیں، وہ کسی چیف جسٹس کے فون کے اوپر نہ آئیں، وہ کسی اور کی چکری کے نیچے. تھینک یو. وائنڈ اپ کر لیں جی، وائنڈ اپ کر لیں. سر آخری فکرہ جی سر، یہاں پہ 342 ارکان جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت اور تقدس کے ساتھ آنے چاہیے، کسی بیساکھی کے ساتھ، کسی سازش کے ذریعے نہیں آنے چاہیے. میری صرف یہ اتنی درخواست ہے. بہت بہت شکریہ جناب.